جب بھی بیان کیا یہود و نصارہ کو تو ڈبل کافر کی حیثیت سے بیان کیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈبل کافر قرار دیا ہے اور قرآن نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں جس کا میں نے نام لیا، یہ بلیور کی اصطلاح بنا کر ان کو مومن شمار کرتا ہے، اور کافر صرف انہیں کہتا ہے کہ جو بت پرست ہو یا ہندو ہو، سکھ ہو، وہ کافر ہے، اور جو اہل کتاب ہیں وہ مومن ہیں اس کے بقول، جبکہ مومن کہنے سے بندہ منکر قرآن بن جاتا ہے، کہ قرآن نے ان کو جا بجا کافر کہا ہے۔ اور صرف کافر نہیں بلکہ سنن ابی داؤد سیاستہ میں جو اہم کتاب ہے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو ڈبل کافر سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہاں پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت تھی سرکار کی آمد سے پہلے، تذکرہ دیگر بہت سے سورسز میں بھی موجود ہے۔ اس میں لکھا کانت الیہود تستنصر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مشرک العرب، کہ یہود کی جنگ ہوتی تھی مشرکین عرب کے ساتھ تو وہ فتح مانگتے تھے سرکار کے نام کے صدقے۔ تستنصر یہ باب استفالہ نصر سے، نصرت سے، مدد چاہنا، مدد مانگتے تھے۔ کیسے؟ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مدد مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہم بس ھذا النبی الذی نجدہ مکتوبا عندنا، اے اللہ جن کا نام ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دنیا میں تو بھیج دے۔ اور اس دعا کے اندر بھی کہتے تھے حتی نعذب المشرکین، آ جائیں اگر وہ تشریف لے آئیں تو ہمارا مشرکوں کے مقابلے میں پڑنا بھاری ہو جائے گا، ہم مشرکین کو عذاب دیں گے، وَنَقْتُلَهُمْ اور ہم ان کو قتل کریں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین کے خلاف ہوں گے، ہم بھی مشرکین کے خلاف ہوں گے، تو پھر ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یار اب ان کو جلدی بھیج دے۔ یعنی ایک تو سرکار کا نام لے کر مدد پہلے بھی طلب کرتے تھے، اور دوسرا آمد کے بھی منتظر تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو اور آپ دنیا میں ظاہر ہوں۔ فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورأوا انہ من غیرہم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پھر چلتے چلتے وہ وقت آیا کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو کفروا بہ، انہوں نے انکار کر دیا کلمہ پڑھنے سے۔ اس کے پیچھے بھی ان کی ایک سیاسی بیس تھی، وہ اپنے آپ کو عرب کی اپوزیشن سمجھتے تھے، یہود، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جلوہ گر ہوئے، یعنی یہ خاندان بنی ہاشم یہ عرب ہے، یہود اگرچہ آباد یہیں تھے حجاز میں ہی، لیکن وہ اپنے آپ کو عرب نہیں کہلاتے تھے، وہ یہود تھے، اور انہیں انتظار تھا کہ رب ہمارے اندر بھیجے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر بھیجے گئے تو کفروا بہ حسدا للعرب، انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار اس لیے کیا کہ انہیں عرب سے حسد تھا، کہ یہود کو عرب سے حسد تھا، تو یہ حسد ان کو لے ڈوبا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا سرکار کی رسالت میں، وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ انہیں پکا پتہ تھا، لیکن حسد کی بنیاد پر
جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ جو صرف اس بیس پر اپنے قبائلی تعصب کی بنیاد پر، عیب تو کوئی میرے نبی میں نہیں، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر مبعوث ہوں، اور وہ عرب کے اندر مبعوث ہوئے اور انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا، تو جاننا بھی فائدہ نہ دے سکا۔ اللہ نے لعنت کی مشرکین پر، ان کافروں پر، اہل کتاب پر، اور اس کے باوجود جنہوں نے ماننا تھا وہ لعنت سے بچ گئے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر افراد۔ تو یہاں اگرچہ یہ سارا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر ہے، لیکن احکام آیات سے اور ایک مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے۔ جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو نور علی نور ہے، اور اگر جاننا تو پایا جائے، ماننا نہ پایا جائے، تو پھر اس سے بندے کو ذرہ بھر بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی سے ایمان ابی طالب کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر نعتیں انہوں نے بھی لکھی، قصائد انہوں نے بھی لکھے۔ بخاری کی شروحات میں، سیرت کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے بڑے اچھے اشعار لکھے، مگر جب ماننے کی باری آئی، نبوت ماننے کی اور رسالت ماننے کی، تو اس میں ناکامی ہوئی اور حکم اس پہ لگا جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی درجنوں سینکڑوں کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس پر پھر علماء اہل سنت نے، یعنی اعلی حضرت نے جو فتاوی رضویہ میں لکھا کہ زیادہ افسوس ان کے نہ ماننے پر ہوا، کہ جو نہیں جانتے تھے نہ مانا، ان پر تو اتنا افسوس نہیں، جانتے ہی نہیں تھے، اور جو اس قدر جانتے تھے کہ ایک ایک وصف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شعروں میں بیان کیا، لیکن صرف جب کہا کہ جن کی علم مانتے ہو، جن کا تقوی مانتے ہو، جن کی شجاعت مانتے ہو، جن کا حسن و جمال مانتے ہو، جن کا صبر استقامت مانتے ہو، جن کی دلیری مانتے ہو، ان کو نبی بھی مانو۔ اور خود یعنی آج ہمارے پاس جو دعوت پہنچی وہ تو بالواسطہ، اور وہ دعوت کتنی اہم تھی جو خود سرکار اپنی زبان سے دے رہے تھے، جس کا ذکر صحیح بخاری شریف میں ہے، تو اس کے قبول نہ ہونے پر افسوس بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ آیات کا یہ مقام واضح کرتا ہے کہ جان لینا کافی نہیں، ان کے جاننے کی گواہی تو اللہ دے رہا ہے کہ یہود جانتے پورا تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر مانتے نہیں تھے۔ اور جاننے کے لحاظ سے تو یہاں تک تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی پوچھے کہ تمہارے گھر یہ جو تمہارا بیٹا پیدا ہوا، ہمیں اس کے بارے میں اتنی معرفت نہیں کہ وہ واقعی میرا بیٹا ہے، جتنا ہمیں یہ معرفت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے گھروں پر اتنا یقین نہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، وہ کہتے ہیں لَأَنَا كُنْتُ أَشَدَّ مَعْرَفَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم منی بِإِبْنِي، مجھے اپنے بیٹے کے میرا بیٹا ہونے پر اتنی معرفت حاصل نہیں تھی جتنی مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی معرفت حاصل تھی۔ اس پر وہ حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں اپنے گھر کے لحاظ سے۔ فقال له عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وکیف ذاک یا ابن السلام، اے عبداللہ بن سلام، یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں
کہ آپ کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے کے بارے میں اتنی معرفت نہیں تھی جتنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے بارے میں ہے. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا لِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقاً و یقینا. کہا کہ یہ بات جو میں نے کہی محض جذباتی نہیں، حقیقت ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی پوچھے کہ یہ رسول ہیں تو میں صرف یہ نہیں کہوں گا انہ رسول اللہ، میں کہوں انی لاشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انی لاشہد، میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن رسول اللہ حقا و یقینا، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور